الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات کا فیصلہ یہ آپ سے نہ کرائیں، اور آپ کے فیصلے کو پھر یہ حرف آخر سمجھیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے میں یہ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو مکمل اس فیصلے کے حوالے کر دیں۔ اس آیت کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، زندہ ہوں، صحابہ آپ کے پاس جائیں اور اپنے آپس کے معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں، جیسے کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جج بن کر یہ فیصلہ کریں کہ دعویٰ کس نے کیا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے آپ کو معلوم ہے گواہ پیش کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، جو شخص دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہوگی، والیمین علی من انکر، اور جو دعوے کا انکار کرے گا اس کے ذمہ قسم ہوگی۔ شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، جو شاید بعد میں پوری دنیا کی عدالتوں میں چلا ہی ہے۔ جب بھی کسی جج کے پاس کوئی کیس آتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھیں، آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ کیس لاتے ہوں گے، گھریلو جھگڑے لاتے ہوں گے، مسائل لاتے ہوں گے، ہر شخص کے پاس کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے۔ تو دلیل ہمیشہ اس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرے۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا نا کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، آخرت میں جنت ہے جہنم ہے، تو یہ دعویٰ اللہ نے کیا، تو دلیل بھی کس کے ذمہ ہے پھر ان چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کی؟ اللہ کے ذمہ۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، دعویٰ کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے پاس کوئی کیس آیا، دو بندوں کا جھگڑا آیا، آپ کہیں گے کیا ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گیا ہوں میں، سمجھانی پڑتی ہے نا، کیا خیال؟ آپ کے پاس کوئی کیس آیا، فلاں آپ کس جمشید نے سلیم کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، سلیم کہہ رہے میں نے نہیں مارا، جمشید کہہ رہے اس نے مارا ہے لہذا مجھے انتقام لینے دیا جائے جج صاحب۔ تو آپ گواہ کس سے طلب کرو گے کہ مارا ہے کہ نہیں مارا؟ جمشید سے بولو گے بھائی تیرے پاس گواہ ہیں کہ اس نے تجھے مارا ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں جب یہ مجھے مار رہا تھا تو کیا میں گواہ بناتا کسی کو؟ یہ دلیل درست ہوگی؟ ہے بھائی؟ نہیں ہوگی۔ آپ اس سے یہ کہو گے کہ عین ممکن ہے اس نے اکیلے میں تجھے مارا ہو، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں بھائی، اوریجنل میں کیا ہوا ہے یہ تو اللہ جانے، ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تو جھوٹا الزام لگا رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بیس پہ حق دینا شروع کر دیا جائے تو بہت سے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی۔ یہ جو میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں نا، خواتین کورٹ میں جا کے گواہوں سے ثابت کریں کہ شوہر ظالم ہے، تو اس پہ اکثر خواتین کہتی ہیں گواہ کہاں سے لے کر آئیں؟ تو کیا مطلب کہتی ہیں جن خواتین پہ ظلم نہیں ہو رہا، بس یہ رہنے دو ابھی نہیں پیوں گا، تو کچھ خواتین کہتی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے بیچاریوں کے پاس گواہ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ پھر تو ایسے بہت ساری خواتین جن پہ ظلم نہیں ہو رہا وہ جھوٹا الزام بھی لگا دیں گی۔ باقی حقیقت میں سلیم نے جمشید کو مارا تھا یا نہیں مارا تھا، تو اصل ججمنٹ کا دن کون سا ہے؟ آخرت کا ہے نا۔ دنیا میں 100% انصاف ممکن ہی نہیں ہے۔ پاک دامن لوگوں پہ جھوٹی تہمتیں لگ جاتی ہیں اور جھوٹے لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ اصل انصاف کی ڈے آف ججمنٹ کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ دنیا تو ظاہری طور پر ہم گواہ یہ بھی تو ممکن ہے گواہ جھوٹ بول رہے ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ قیامت آئے گی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا۔
چرب زمانی سے لوگ باتیں کر لیتے ہیں, گھما گھما کے لوگوں کو, اچھے بھلے لوگوں کو بدنام کر دیتے ہیں. دنیا میں ایک اصول بنائے, میں نے پچھلے جمعے بیان میں کہا تھا نا کہ میں وہ اسباب بتاؤں گا جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. پچھلا بیان میں اس پہ لے کے چلا تھا. تو انہی فسادات میں سے, یعنی وہ ذریعے بتاؤں گا جس سے فساد پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں, وہ تمام ذرائع جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو ان ذرائع میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دعویٰ کون کر رہا ہے. جمشید نے سلیم پہ الزام لگایا کہ سلیم نے مجھے مارا ہے. آپ بجائے جمشید سے گواہ طلب کرنے کے سلیم سے گواہ طلب کر رہے ہو. سلیم تو گواہ لے کر آیا کہ مجھے نہیں مارا. یہ کیا ہو جائے گا, یہ سارا یہ وہ سسٹم بن جائے گا سسٹم کے بجائے. تو اس لیے یاد رکھو, آپ کہو گے کہ آپ ہمیں جج کیوں بنا رہے ہو. بھائی جج صرف وہ نہیں ہوتا جو کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں بھی صبح و شام خود اپنے بارے میں بھی بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جج بن کے. اپنے بچوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں, دوستوں کے بارے میں. پھر جج کی جو کورٹ میں بیٹھا ہوا جج ہے اس کی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جیل میں اتنے سال ڈال دو اس کو, اور ایسا کر دو ویسا کر دو. ہم جب سزا دیتے ہیں تو اپنے حساب سے ہم اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں, ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اس کو لوگوں میں بدنام کر دیتے ہیں, فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی معاملہ میرے اور آپ کے سامنے کسی بھی قسم کا آئے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مدعی کون ہے, دعویٰ کس نے کیا ہے. لہذا دلیل ہمیشہ کس سے پوچھی جائے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی, جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس سے پوچھی جائے گی. دلیل میں 2 گواہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو معاملات میں ہے نا, شریعت میں 2 گواہ نہیں ہے تو قرائن بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ثابت کرنا کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ دعوے میں سچا ہوں, یہ ثابت کرنا مدعی کے ذمہ ہے, جس پہ الزام لگائے اس کے ذمہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں تو اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ والا کیس کراچی کا کیس ہے تو سندھ کی کورٹ میں ہی یہ سنا جا سکتا ہے. پنجاب میں کیس فائل کر دیں گے, پنجاب کی عدالت کہے گی بھائی ہم اس کے اہل ہے ہی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بائک انڈا موڑ سے چوری ہوئی, آپ کیس فائل کر رہے ہو چترال میں جا کے, وہاں کا تھانہ FIR کاٹ دے گا ہے بھائی, بولے گا بھائی میں اس کا اہل ہوں ہی نہیں, یہ میرے اختیارات میں ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات, چوری ہوا انڈا موڑ پہ, آپ کی بائک چوری ہوئی, انڈا موڑ نہ بدنام ہو جائے کہیں اس چکر میں. انڈا موڑ پہ آپ کی بائک چوری ہوئی, آپ نے کراچی میں ہی کیس فائل کیا لیکن فیملی کورٹ میں فائل کر دیا جہاں نکاح طلاق اور جھگڑے نمٹائے جاتے ہیں. اب جج کہہ رہا ہے بھائی یہ یہاں کا بنتا ہی نہیں ہے کیس. آپ کہہ رہے ہو کہ کراچی میں بائک چوری ہوئی ہے تو کراچی کی عدالت میں ہی جاؤں گا. وہ کہے گا بھائی یہ گھریلو جھگڑے نمٹانے والی عدالت ہے, یہ کرمنل کیسز نمٹانے والی, قتل کا کیس یہاں نہیں ہوگا. جج سنے گا آپ کا کیس؟ پاگل ہوگا تو سنے گا, پاگل ہوگا تو بیٹھائے گا آجا بھائی میں فارغ بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام تھا نہیں, کوئی طلاق کا کیس آیا نہیں تو ہم نے کہا چل تیرا کیس نمٹا دیں. جج اگر ایسا کرے گا تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس بھی دن رات بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں. کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جن کے سننے کی ہمیں اتھارٹی شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں, لہذا اس میں جج بننا ہی حرام ہے, لیکن ہم اس میں سب سے بڑے جج بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہمارا کیس ہے ہی نہیں, ہمیں اتھارٹی نہیں دی ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ ابے مفتی صاحب دیکھا جمشید کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, پکڑا گیا. جمشید بھائی کوئی معذرت, وہ بہت اچھے ہیں جمشید جو یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جس جمشید کی بات کر رہا ہوں وہ بیان میں نہیں ہے اور نہ وہ بیان کبھی سنے گا. جو بھی جمشید میرا یہ بیان سن رہے ہیں وہ اس میں داخل ہے ہی نہیں اس مثال میں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے پاس جب کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے, کوئی بات پوچھتا ہے, ہم سب کی یہی حالت ہے, یار تجھے پتا ہے مفتی صاحب آپ کو پتا ہے وہ پکڑا گیا اس کا تو یہ کیس سامنے آیا ہے. ہمارے کان ایک دم سماعت کے لیے تیار, کہتے ہیں بتا ہوا کیا ہے. میں تو اس کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا, ابے مفتی صاحب وہ تو پکڑا گیا, قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹ مار رہا تھا. بھائی یہ اتھارٹی شریعت نے مجھے دی ہے کہ میں کسی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کروں, ہے بھائی میرا کیا لینا دینا بھائی اس سے. تو یہ ایک جج جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ, اس کے لیے تو ہم نے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جن کیسز میں پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, سماعت ہی نہیں کر سکتے تم, کیس فائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی اور کو تمہاری کورٹ میں. بہت آتی ہے ایسے ویڈیو, اس کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی ویڈیو لیک ہو گئی, ڈمکانے کی ویڈیو لیک ہو گئی, اور اسے ٹھک ٹھک کر کے سوشل میڈیا پہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. 10 صحابہ تو ایسے ہیں نا جن کا ترتیب سے نام لے کے خوشخبریاں سنائی ہیں. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, وطلحہ فی الجنہ, وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, پوری ترتیب سے نبی نے نام لیے.
لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی نے دنیا میں اشارہ کر کے جنت کی خوشخبری سنائی. تو ایک صحابی کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنتی ہیں یہ. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نبی نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی. اب یہ تجسس کسی کی برائی تلاش کرنے کے لیے نہیں ہے. برائی تلاش کرنے کے لیے تجسس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, نیکی تلاش کرنے کے لیے ہے. تو صحابی کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, تاکہ ہم بھی کریں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا تو وہ اتنی نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں جتنی ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. تہجد اتنی پڑھ رہے ہیں جتنی تہجد سارے صحابہ پڑھا کرتے تھے بھائی, اتنی پڑھ رہے ہیں جتنی ہم پڑھ رہے ہیں. صدقہ خیرات اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں. تو بھائی ان کو کون سا ایسا کام کر رہے ہو بھائی, کیا آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہیں؟ بھائی ریکارڈ نہیں کریں پلیز, ٹھیک ہے نا. کون سا ایسا کام کر رہے ہو جو جس کی وجہ سے آپ کو اشارے کر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جنتی, اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں, ہمیں نہیں ایسی خوشخبریاں ملی ہیں. دیکھو سارے صحابہ جنتی تو ہیں, لیکن جب اشارہ کر کے کسی کی طرف کہہ دیا جائے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو بھائی صدقہ خیرات بھی اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں, رشتہ داری بھی اتنی جوڑی جا رہی ہے جتنی ہم جوڑ رہے ہیں, سارے کام تو ہمارے جیسے ہیں, لیکن خوشخبریاں آپ کو مل رہی ہیں. تو یاد رکھو اگر ہم دنیا میں ایسا معاملہ دیکھیں, ابا ایک کو بہت نواز رہے ہوں, دوسرا بھی اتنی خدمت کر رہا ہے, ابا اسے نہیں کہہ رہے ہوں کہ یہ کامیاب ہوگا, پہلے والے کو کہہ رہے ہیں یہ میرا لاڈلا ہے, یہ اس کی تعریف ہے. تو دوسرا کہے گا نا ابا میں کیا ستیلا ہوں, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ابا میں کیا ستیلا ہوں, کیا میں جہیز میں ملا تھا آپ کو, اس طرح کی تانے دینا شروع کر دے گا. ابا پھر ابا کے ذمے لازم ہے نا پھر یہ بتائیں کہ بیٹا اس کا ایک عمل ایسا ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے, یہ لازم ہے یا نہیں. اگر ابا نہ بتائیں تو ابا غلط کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ یار یہ دونوں بیٹے آپ ہی کے ہیں, تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے. موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, یہ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ماں باپ اولاد میں برابری نہیں کرتے. آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ایک کی طرف اتنی زیادہ توجہ, دوسرے کے دل میں پھر منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی فساد کی ایک بہت بڑی جڑ ہے سوسائٹی. ماں باپ سمجھتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داریاں لازم نہیں ہیں, ہم ماں اور باپ ہیں, بچے بھی سارے حقوق ہیں, ہمارے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ موضوع نہ سے ہٹنا, جو ایک جملہ بول کے بس جلدی آگے جا رہا ہوں تاکہ میرا اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے وہ ٹیڑھا میڑھا نہ ہو جائے. خوب ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کو آتے جاتے ہر وقت تانے دیتا رہے, ٹارچر کرتا رہے ذہنی طور پہ, اپنے ابا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے. بعض ابا بد اخلاق ہوتے ہیں, آپ نے اپنے ابا کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا بھائی آپ نے خدمت ہی کرنی ہے. بعض ابا یہ بھی ہوتے ہیں, بندہ بولو اچھا یہ تو بالکل لگ رہا ہے میرے ابا کے بارے میں بات ہو رہی, نہیں آپ کے ابا کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا ابا کس کا ابا ہے, ایسا ابا کہاں سے لبا. لبا کہتے ہیں پنجابی میں پایا. جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کے ابا, آپ بولے ایسا ابا پتہ نہیں کہاں سے لبا, یار اس سے اچھا ابا مارکیٹ میں ہے نہیں. تو ابا نے ابا کے بارے میں یہی سوچنا ہے آپ نے. لیکن ابا کو چاہیے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے بھی اللہ کے ہاں کیچ ہو رہے ہیں. یہ آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. انہیں اللہ نے آپ کے حوالے پالنے کے لیے کیا ہے, بگاڑنے کے لیے نہیں کیا.